أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
سورۃ المائدہ کی یہ 12 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی جا چکی. آیت نمبر 109 سے سلسلہ شروع ہو کر آیت نمبر 120 پر ختم ہوا. اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ سورۃ المائدہ کا آخری حصہ ہے، آخری 2 رکوع ہیں، اور ان آیتوں پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے. ان 120 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کی باتیں ارشاد فرمائی، بڑے احکام ہیں، بڑے قرآنی معجزات ہیں جن کا حق ادا کرنا ہم جیسے ناقص بندوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن عمومی جو ایک مفہوم ہمارے اور آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شریعت کی ایک نعمت عنایت فرمائی جو نعمت عظمیٰ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح انداز میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نام بھی بڑا پیارا ہے اسلام، نعمت بھی کامل ہے، اور زندگی کے سارے تقاضوں کا یہ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ اس کی شریعت احاطہ کی ہوئی ہے، جامع ہے، مکمل ہے. اس میں کھانے پینے کے بھی احکام ہیں، کون سے جانور استعمال ہو سکتے ہیں، اور وہ جانور بھی جن کا گوشت کھایا جا سکتا، وہ ذبیحہ کیسا ہوگا، کب وہ حلال نہیں رہ جائے گا، شکار کیا جائے گا تو کیسے شکار کیا جائے گا، وضو و نماز کے احکام، کھانے پینے کے احکام میں گزر چکا ہے. نشاور چیزوں کا مسئلہ، شراب کا مسئلہ، جوے کا مسئلہ، فال کھولنے کا مسئلہ، آستانوں پہ جانے کا مسئلہ، آستانوں کے نام پر جانور چھوڑ دینے کا مسئلہ، ساری وہ ہدایتیں ہیں جو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ شریعت کے احکام ہیں، بنیادی احکام ہیں. لازمی بات ہے یہ پوری کی پوری تفصیل اس وقت، تفصیل لسٹ بھی اس وقت نہیں بیان کی جا سکتی ہے. میں اشارے جو کر رہا ہوں کہ کس طرح یہ صورت اختتام کی طرف پہنچی. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا تذکرہ بھی فرمایا اور شریعت کی مخالفت کرنے والوں کا بھی اشارہ فرمایا، چاہے وہ دین سے محروم ہو، مشرک ہو، چاہے اہل کتاب میں سے یہودی ہوں، عیسائی ہوں. ان کو جب نزلہ گرے گا، ان کی جو کان ٹوٹے گی اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف، اور جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ خود شریعت سے محروم ہے، دین سے محروم ہے، جینے کا قرینہ ان کے مذہب میں نہیں ہے، اور رسم و رواج کے پابند ہے، اور مسلمانوں کو بھی اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. جھگڑا سارا یہی ہے. ان کی مخالفتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان کی سازشوں کا تذکرہ فرمایا، مکاریوں کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو گستاخانہ رویہ اپنایا تھا اس کا بھی تذکرہ فرمایا. ہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ مشرک اور یہود یہ زیادہ شدید مخالف ہے بدرجہ عیسائی، بمقابلے عیسائی، کہ عیسائی دنیا کو کم تر مخالف ہے. میں نے عرض کر دیا اس زمانے کے جو حالات تھے، اور اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں سے جو قریب تھے، اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مسلمانوں کو بھی تسلی مل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل
یہ ارشاد فرمایا کہ ان یہودیوں سے اسرائیلیوں سے تم کو اس رویے کی توقع نہیں تھی. یہ کتاب جانتے تھے، نبی جانتے تھے، رسول جانتے تھے، آخرت کا تصور تھا، عقیدہ تو ملتا جلتا تھا، پھر اس قدر بدتمیزی پہ کیوں اتر آئے؟ تو فرمایا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، کیسی گستاخیاں کی، کیسے تنہا چھوڑ دیا بیار و مددگار. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا، انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ کیا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعلی لسان عیسی ابن مریم. کیسی لعنتیں ہوئی ان پر، یہ ان کی تاریخ بتاتی ہے. لہذا اہل ایمان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، یہ ان کی فطرت ہے، جن کا مزاج ہے. اصلاحی تحریکوں کے خلاف، بھلائی کے خلاف، نیکیوں کے خلاف محاذرائی کرنا، یہ ان کی عادت قدیمہ ہے. ان سے یہی توقع رکھو، ان کو چھوڑو، تم کام کرو، اللہ کے دین پر عمل کرو، شریعت کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر اسی سلسلے میں ایک آخری حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی وفات پا رہا ہے اور اس کی میراث ہے، ترکہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دے کہ کون سی چیز کہاں پہنچنی چاہیے. بالخصوص فرمایا اس وقت جب کہ سفر کا مسئلہ ہو اور آدمی جو ہے ساز و سامان کے ساتھ سفر کر رہا ہے، تو رفقائے سفر میں سے دو کو گواہ بنا لو، بتا دو یہ سامان کس کا ہے، کہاں پہنچنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور اتفاقاً جو دو گواہ تھے وہ غیر تھے اور انہوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کا تدارک ایسے کیا جائے گا، اس کا ازالہ ایسے کیا جائے گا کہ پہلے وہ دونوں گواہوں سے قسم لے لو، اور اس کے بعد جو یہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، شبہ کر رہے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا، ان میں سے دو کی قسم لے لو. اور قسم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نماز کے بعد مسجد میں روک کر ذرا ایسے الفاظ میں قسم کھائی جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا تھوڑا جلال سامنے آ جائے. تو لازمی بات ہے، ہو سکتا ہے وہ گواہ راہ راست پر آ جائے اور سچی گواہی دے، اچھی گواہی دے، گواہی میں جھوٹ نہ ملائے. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ. یہ دیکھو اللہ کی گواہیاں ہیں، یہ اللہ کے لیے دے رہے ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نام پہ تم گواہی دیتے ہو، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے ہو. یہ گواہیوں کا معاملہ یہ چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. اور ان گواہیوں کے سلسلے میں کسی قسم کی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے، خیانت نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ فرمایا کہ قیامت کے دن پکڑ میں آ جاؤ گے. اور یاد رکھو بڑا سخت ترین عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو گواہیوں میں ملاوٹ کرے گا اس کا شمار ظالموں میں سے ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اس کا شمار فاسقین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دے گا، کوئی آسرا نہیں ملے گا. لہذا گواہیوں کی اہمیت سمجھو، یہ امت گواہی والی امت ہے. اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ اس امت کا معاملہ یہ ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس. شہادت ڈیوٹی ہے اس امت کی، ذمہ داری ہے، اتنی اہم ڈیوٹی ہے، اتنی اہم ذمہ داری ہے کہ میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے، رسولوں سے جب سوال کرے گا، جس کا ذکر آ رہا ہے ابھی،
کہ کیا آپ نے اپنا دین اپنی قوم تک، اپنی امت تک پہنچا دیا تھا؟ انبیاء علیہ السلام کہیں گے ہاں مولا ہم نے پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ گواہوں کو پیش کرو۔ میدان حشر میں حالانکہ دو بار انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے علام الغیوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے واقف ہے، لیکن بندوں پر حجت پوری کرنے کے لیے میدان حشر میں لمحہ بلمحہ قدم بقدم ایک ایک عمل کے سلسلے میں گواہیاں لی جائیں گی، اور ان گواہیوں میں انسان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، پیر بھی گواہی دیں گے۔ گواہی کو، شہادت کو معمولی چیز نہ سمجھو۔ لہذا جب انبیاء علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے آپ کے گواہ کون ہیں، تو وہ امت مسلمہ کی جانب اشارہ کریں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب اشارہ کریں گے، اور یہ امت ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہاں اللہ یہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت نوح ہے، یہ حضرت ہود ہے، یہ حضرت موسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں کہیں گے کہ اے اللہ برحق ہے انہوں نے دین پہنچا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم موجود تھے؟ بندے کہیں گے مولا ہم موجود نہیں تھے، لیکن آپ کے رسول نے اور آپ کی کتاب نے ہم کو بتایا تھا کہ انہوں نے دین پہنچایا تھا، لہذا اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول، اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا کیا واقعہ ایسا ہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سچائی پر گواہی دیں گے۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہداء، اور آپ کو ہم سارے گواہوں کا گواہ بنا دیں گے اللہ کے رسول، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اتنا اہم منصب، اتنی نازک ذمہ داری، حساس ذمہ داری، رو پڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر، آنسو روا ہو جاتے تھے کہ وہ میدان حشر، نفسی کا عالم، اس ہولناکی میں گواہی دینا۔ ذرا اندازہ کیجئے، یہی گواہیوں کا سلسلہ اور اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ چونکہ یہاں پہ گواہی کا تذکرہ آیا ہے، لہذا دنیاوی گواہی کے ساتھ اخروی گواہی کا بھی، دنیا کی گواہی کے ساتھ ساتھ آخرت کی گواہی کا بھی تذکرہ کیا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، فرمایا وہ دن ایسا دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، یہ جو اسلوب ہے اس کا ترجمہ یوں کرنا پڑے گا، کیونکہ عربی زبان میں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اعراب ہوتے ہیں نا، جس کو آپ لوگ زیر زبر پیش کہتے ہیں، یہ اردو کے نام ہے، عربی میں تو فتحہ کہتے ہیں، ضمہ کہتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں، تو ان اعراب سے بہت سے معنی ادا ہو جاتے ہیں عربی میں، اور کسی زبان میں یہ سسٹم نہیں ہے، اس سے عربی کی خصوصیت ہے۔ تو یہ جو یوما ہے نا، میم کے اوپر آپ کو فتحہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا، اور اس دن کو یاد کرو، اس دن کو ذہن میں رکھو، فراموش نہ کرو، اس دن کو نظر انداز نہ کرو، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فیقول، اور ارشاد فرمائے گا، سوال فرمائے گا، ماذا اجبتم، اے میرے نبیوں، اے میرے رسولوں، ریئیکشن کیا تھا، کیا جواب دیا گیا تھا تم کو جب تم نے میرا دین پیش کیا تھا، وحی پیش کی تھی، شریعت پیش کی تھی، ریئیکشن کیا ہوا تھا قوم میں، جواب آپ کو کیا ملا تھا؟ ماذا اجبتم، تم کو کیا جواب دیا گیا تھا؟ قالو، کہہ پڑیں گے، لا علم لنا، اے اللہ کیا جواب دیا گیا تھا اس کا علم ہم کو نہیں ہے۔ دو طرح سے دیکھیے، ایک تو یہ کہ جو لوگ ظاہر میں تھے، سامنے تھے، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو لوگ تھے، ان کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کا عالم یہ تھا، ظاہر میں کچھ تھے، اندرون میں کچھ تھے۔
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین پائے جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسماء بتا دیے گئے تھے، یہ حقیقت ہے، لیکن تھی تو ایک پارٹی، ایک جماعت جو اپنے دل میں نفاق رکھتی تھی، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ. تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا جواب یہ ہوگا قالوا لا علم لنا، اللہ اس سلسلے میں ہمارا کوئی علم نہیں. ہم دعوت پیش کرتے رہے، دین پیش کرتے رہے، قبول کرنے والے قبول کرتے رہے، دلوں کا حال تو اللہ آپ جانتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے بعد، ہماری زندگی کے بعد کیا ہوا اس سے ہم بالکل واقف نہیں ہیں. کون کون دین میں رد و بدل کیا ہے، تبدیلی کی ہے، دین میں مداخلتیں کی ہے، کیا 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 ہے، وہ ساری چیزوں سے اللہ آپ واقف ہے، ہم واقف نہیں. لا علم لنا، اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور باقی سب کا علم عطائی ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دینا تھا دیا اللہ تعالیٰ نے، جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنا تھا عطا فرمایا، جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنا تھا عطا فرمایا، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا عطا فرمایا. باقی سب کا علم عطائی ہے، ذاتی علم بس اللہ کا ہے. ورنہ اللہ کے رسول یہ تھوڑی کہتے لا علم لنا، ہمارا کوئی علم نہیں اس سلسلے میں. انک انت علام الغیوب، غیب سے خوب واقف تو آپ ہی ہے اللہ. علام فرمایا، عالم نہیں فرمایا. عالم الغیب بھی صحیح ہے، غیب کا علم رکھنے والا، لیکن علام کا میں نے ترجمہ کیا کہ خوب علم رکھنے والا، اچھی طرح جاننے والا، اس کی تہ میں جا کر جاننے والا. علم ایسا علم بس اللہ آپ کا ہے. غیب کے حالات سے اللہ تعالیٰ کی واقف ہے، کیونکہ وہ عالم الغیبی و شہادہ ہے. عالم الغیبی و شہادہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ عالم الشہادہ ہے، جو چیز موجود ہے مشہود ہے اس کا علم ہم کو ہے سامنے، لیکن جو چیز غائب ہے میری نگاہوں سے اس کا علم مجھے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں برابر ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے. جیسے شہادت کا علم ہے ویسے غیبوبت کا بھی علم ہے، جیسے آج کا علم ہے ویسے ہی مستقبل کا بھی علم ہے، جیسے آج کا علم ہے ویسے ہی ماضی کا بھی علم ہے. تو اس کا علم وہ محیط ہے، اور اسی علم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کہیں گے انک بے شک آپ انت علام الغیوب، آپ ہی غیب کا علم رکھنے والی حقیقی ذات آپ ہی کی ہے. ہم کیا جانتے ہیں اللہ کیا ہوا. اس آیت کی تائید ایک حدیث کرتی ہے، بہت طویل حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کا نقشہ کھینچا پورا کیا کیا ہوگا. حدیث شفاعت ہے، اور اس میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ دوڑ دوڑ کر میرے پاس آئیں گے اور میں حوض کوثر پر رہوں گا. حوض کوثر پر میں رہوں گا اور اپنے امت کے لوگوں کو میں جام کوثر عطا کر رہا ہوں. اس عالم میں لائن لگی ہوئی ہوگی اور فرشتے اس لائن سے بیچ سے کھینچ کھینچ کے لوگوں کو نکال رہے ہوں گے، اور میں کہوں گا امتی امتی، یہ میرے امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ کو پتا نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین کا نقشہ کیسے بدل دیا تھا، نئی نئی چیزیں کیسے ایجاد کر دی تھی، اور نئی نئی رسموں کو دین کہہ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا. کچھ سالانہ تھی، کچھ ماہانہ تھی، کچھ ہفتے وار تھی، دین بنا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دستے مبارک سے جام کوثر نوش کریں، سب سے نکال دیا جائے گا. یہ حدیث صحیح ایسی حدیث ہے کہ اکثر و بیشتر حدیث کی کتابوں میں ہے، کوئی ایسا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ صرف بخاری میں ہے صرف مسلم میں ہے. جتنی حدیث کے جو کلیکشن سے مجموعے ہیں سب میں حدیث پائی جاتی ہے، اتنی مشہور حدیث ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گویا یہی ارشاد فرما رہے لا علم لنا انک انت علام الغیوب. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پہ کیا. ان رسولوں میں، ان نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا تذکرے کے لیے، یہاں پر تذکرے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کا. کیوں؟
وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، خدائی میں شریک کر دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، اور جتنی فضیلت ایک انسان کو دے سکتے تھے وہ دے کر فرش والے کو عرش تک پہنچا کر مطمئن ہوئے، اور انہوں نے دین کا خلیہ بگاڑ دیا اور ہدایت کو گمراہی سے تبدیل کر دیا۔ لہذا انسانیت کی جب میں غفیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر گمراہ ہوگی، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ خاص طور پر کیا اور فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، خدا کے بیٹے کہاں سے ہے؟ تم خود مانتے ہو مریم کے بیٹے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اتنے نکمے ہیں، اتنے بے وقوف ہیں کہ خود بائبل میں لکھا ہے کہ وہ یوسف النجار کے بیٹے تھے، نعوذ باللہ، ہم لوگ نہیں مانتے، ان کے کفریات تھے وہ جو بائبل میں انہوں نے داخل کر دیے، کہ کہتے ہیں یوسف النجار کے بیٹے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، کہا صرف مریم کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت جبرائیل نے دم کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو لازمی بات ہے ان کی کتاب کے اعتبار سے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک والد بھی ہے، ایک والدہ بھی ہے، ننیال ہے، ددیال ہے، تو پھر وہ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے اچانک؟ کامن سینس اس کو قبول نہیں کرتا، سائنس قبول نہیں کرتی، اور وہ اس کو اپنا عقیدہ بنائے ہوئے۔ چونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والے نبی و رسول مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اذکر نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، کتنی نعمتیں ہیں ایک لسٹ بناؤ۔ فرمایا اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، وہ نعمتیں جو اے عیسیٰ آپ پر میں نے کی تھی، اور وہ نعمتیں جو آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم پر کی تھی۔ کیسی نعمتیں؟ لائن ہے ان نعمتوں کی، لازمی بات ہے، لیکن ہماری زندگی ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر پل رہی ہے، بس رہی ہے، ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان روحانی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، دوسرے لوگ اس میں شریک نہیں۔ پہلی چیز فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، جبرائیل امین روح القدس سے میں نے آپ کا سپورٹ کیا تھا۔ مخالفین تھے، اسرائیلی آپ کو مار ڈالنا چاہتے تھے، جگہ جگہ آپ کے قتل کے لیے کوشش کرتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے تائید ہوتی تھی۔ یہ تائید کیسے ہوتی تھی، یہ سپورٹ کیسے ہوتا تھا؟ وحی بھی لاتے تھے، اللہ کے احکام پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی کرتے تھے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیکنگ ہوتی تھی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے۔ نمبر 2 تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور آپ نے گفتگو کی تھی جھولے ہی میں، اور پھر جوان ہو کر بھی جھولے میں گفتگو کی تھی۔ وہ آپ نے سنا ہوگا سورۃ البقرہ میں یہ بات گزر چکی ہے کہ جب حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر سوسائٹی میں آئی، آبادی میں آئی، تو کہا کہ اے ہارون کے خاندان کی لڑکی ہے کیا؟ 16-17 سال کی تھی حضرت بی بی مریم، یہ کیا بیٹا کہاں سے آ گیا، بچہ کہاں سے آ گیا؟ تمہاری والدہ تو بڑی نیک تھی، تمہارے والد تو بڑے نیک تھے، یہ کیا حرکت کی؟ تو حضرت بی بی مریم کو حکم تھا کہ آپ خاموش رہیں، بچے کی جانب اشارہ کریں۔ سورہ مریم میں تفصیل آئے گی کہ حضرت بی بی مریم نے کہا، اشارہ کیا تو کہا یہ بچے سے کیا بات کریں گے، 3-4 دن کا بچہ ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی نے گویائی دی اور یہ بیان فرمایا کہ دیکھو میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے کتاب ملنے والی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ تاوقتے کی موجودگی ہمدردی کرتا رہوں، خدمت کرتا رہوں، حسن سلوک کرتا رہوں۔ شدہ رہ گئے لوگ، وہ کر لینا بچے کا تو ممکن، لیکن اتنی فصیح گفتگو کرنا کہ پوری کی پوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی وضاحت کر دی، تو حیران رہ گئے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور حالت کہولت میں بھی آپ بات کریں گے۔ کہل کہتے ہیں 30 سال سے لے کر 50 سال تک کی عمر کو۔ عام طور پر ہم اردو میں
इतना क्लासिफाइड तो इस्तेमाल नहीं है हमारे पास उर्दू में, लेकिन अरबी में बड़ी वजाहत के साथ इस्तेमाल है। तो उर्दू में हम कहते हैं अधेड़ उम्र, अधेड़ साल के हो गए। अरबी में 30 से लेकर 50 साल तक की जो उम्र का मरहला होता है उसको कुहूलत कहते हैं, कहल कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो बशारत दी दो तरफ से है। एक तो ये कि ये आपको खत्म नहीं कर सकेंगे, आप जवान होंगे और आप जवान होकर गुफ्तगू भी करेंगे। लिहाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठाए जाने तक 33 साल के हो गए थे। दूसरी बात ये कि चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और 33 जो एज आपकी थी 33 साल की, उसके आगे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी और जो दज्जाल का फितना होगा उसकी सरकोबी करने के बाद, हालात को पूरा पुरअमन करने के बाद फिर तबई वफात हो गई, तबई मौत होगी। लिहाजा इसमें भी इशारा हो गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और उम्र अधेड़ उम्र होगी, 50 साल 60 साल इस तरह से। लिहाजा फरमाया कि ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, इसको आप सामने रखिए। वही अल्लमतुकल किताब, और हमने आपको किताब की तालीम दी थी, वल हिकमत, और दानाई की तालीम दी थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अगर अक़वाल आप पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे, क्या दानाई थी, क्या हिकमत थी, क्या विजडम था। सोर्स ऑफ विजडम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात। वत्तौरात वल इंजील, और हमने आपको तौरात की तालीम दी थी और हमने आपको इंजील की तालीम दी थी। ये सारे उलूम हमने आपको अता किए थे। वइस्तखलुकु मिनत्तीन कहैअति तैरि बिइज़्नी फतनफुखु फीहा फतकूनु तैरन बिइज़्नी, और उस वक्त जबकि आप मट्टी से एक परिंदे की शक्ल बनाते और मेरे हुक्म से उसमें दम करते तो हकीकत में मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़ा हुआ था। और आगे भी जो मोजज़ात आ रहे हैं उनको समझने के लिए एक बैकग्राउंड समझिए आप, कि वो जमाना जो है यूनान की तरक्की का जमाना था। ग्रीक सिविलाइजेशन आप उठाकर पढ़िए, बहुत उन्होंने तरक्की की थी और बहुत फिलोसोफर थे उनके पास, और बहुत अतिब्बा थे, साइंटिस्ट थे, सितारों पर बैठ के तहकीक करते थे, इलाज मुआलजे पे तहकीक की थी, और उन्हीं के उलूम को मुसलमानों ने आगे बढ़ाया था जो यूनानी इलाज होता था। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। गलती ये कि देखिए, इल्म जो है ना पूरी इंसानियत की मीरास है, इल्म को छुपाया नहीं जा सकता। इस्लाम ने इजाजत नहीं दी कितमान इल्म को, इल्म के छुपाने को जुर्म करार दिया है। लेकिन ये गलती हुई हमारे असलाफ से आज से 100-150 साल पहले, करीब करीब अंग्रेजी जो दौर था उसके अखीर में, कि जो यूनानी तिब थे उसके नुस्खों को छुपाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। और क्या कहा, खानदानी नुस्खा है हकीम साहब का, किसी को नहीं मालूम, खानदानी नुस्खा, खानदानी नुस्खा। लिहाजा रिसर्च थम गया, रिसर्च रुक गया, और उसकी वजह से तिब्बे यूनान पर जवाल आ गया। और आप जानते हैं कि उसके मुकाबले में फिर दूसरा मेडिसिन आगे बढ़ गया, तरक्की कर गया। तो ये वो यूनानी इलाज है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही के जमाने से चला आ रहा था। बड़ा रिसर्च था, बहुत तहकीक थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने रसूल और नबी की हैसियत से मबूस फरमाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात दिए गए वो सारे के सारे मोजज़ात ऐसे हैं जो यूनानी फिलोसोफर्स और यूनानी साइंटिस्टों का मुंह बंद कर देते हैं, जो उनके बस में ही नहीं था, इम्पॉसिबल था। आजकल जैसे मिसाल के तौर पर मगरिब में बहुत तरक्की है, तहकीक है, साइंस है, इंस्टीट्यूट है, नई नई इजादें हैं। अब अगर उनका मुंह बंद करना है तो ऐसी चीज बनाना जो वो सोच भी न सकते हो, अकल भी उनकी नहीं पहुंच सकती। तो आप सोचिए, ये लाजमी बात है, गैर इंसानी चीजें अल्लाह ताला ही की तरफ से हो सकती। अब यूनानी जो रिसर्च था, यूनान का जो रिसर्च था वो ये था कि बेजान चीज में जान नहीं डाली जा सकती है, वो एहतराम करते थे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम तुमको वो मुअज्जिज़ा देंगे
کہ تم बेजान चीज में जान डाल दोगे हमारे हुक्म से। लिहाजा फरमाया कि उस वक्त को याद करो जबकि फिलोसोफर ने कहा था कि आप नबी और रसूल हैं, अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, तो आप ऐसी कोई निशानी बताइए जहाँ हमारी अकल माउफ हो जाए, जहाँ हमारी अकल नाकाम हो जाए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे के पुतले में, मट्टी के बने हुए परिंदे के पुतले में तख्लुक मिन तीन, तीन मट्टी को कहते हैं कहैअत तैर, परिंदे की हैयत में, शेप में बनाकर, बिइज़्नी, अल्लाह का हुक्म था, अपनी मर्जी नहीं थी, फतनफुखु फीहा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसमें दम किया, फतकुनु तैरन बिइज़्नी, और फिर वो परिंदा बन गया और अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने लगा। मुफस्सिरीन ने फरमाया, मौर्रिखीन ने फरमाया, वो वहां तक उड़ा जहां तक के ये फिलोसोफर देख रहे थे। लाज़मी बात है कि एक डिस्टेंस के बाद निगाह काम नहीं करती है ना, जब हद निगाह उनकी खत्म हो गई तो फिर मट्टी में गिर के मट्टी में मिल गया, बाकी नहीं रहा, क्योंकि इनको बताना था ना कि परिंदा बना है, कहाँ तक तुम्हारी निगाह है वहां तक देख लो, उड़ता चला जा रहा है, जब निगाहों से गायब हुआ वो खुद ब खुद मट्टी में मिल गया। वल्लाहु आलम। लिहाजा फरमाया कि हमने आपको ये कितना बड़ा मौजज़ा दिया था, ये अल्लाह की नेमत को आप याद कर ले। दूसरा मौजज़ा वतुबरिहुल अकमहा, और आप जो है मेरे हुक्म से गूंगे को कुव्वत गोयाई दे देते। जो गूंगा पैदा होता और बात करने के काबिल ना होता, और जो पैदाइशी नाबीना होता, देखने के काबिल ना होता, वल अबरस, और जिसको सफेद जिस्म हो चुका हो, बर्स की बीमारी हो, तो तिब्बे यूनानी ये कहती थी इनका इलाज नहीं है। अब भी नहीं, कोई अगर पैदाइशी नाबीना है तो उसको आंखें नहीं दी जा सकती, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को ये मौजज़ा दिया कि आपकी खिदमत में एक पैदाइशी नाबीना आया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसके चेहरे पे हाथ फेरा, उस देखने लगा वो। और यही नहीं, एक ऐसा शख्स था जिसको पूरी सफेद बीमारी हो गई थी, उसके किनारे डाल दिया गया था, हकीर कर दिया गया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अल्लाह के हुक्म से उसको सहलाया और बिल्कुल नॉर्मल उसकी स्किन हो गई, जिल्द बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और यही नहीं, एक मौजज़ा और दिया। तिब्बे यूनानी ये कहती थी, अब ये हमारी मेडिकल साइंस इसमें डंडी मारती है। अभी वाकया हुआ है 1-2 हफ्ते पहले, एक नौजवान बेचारे कैंसर से मुतासिर थे, 2 दिन वफात हो गई, 2 दिन तक उनके वेंटिलेटर से फेफड़ों को हिलाते रहे, बिल बनाते रहे। जब देखा कि अब बिल देने की पोजीशन में नहीं है तो उन्होंने वेंटिलेटर निकाल दिया और लपेट के दे दिया, जिस्म फूल गया पूरा उसकी वजह से। तो ये बेईमानी यूनानी अतिब्बा में नहीं थी, इस तरह का वो झूठा मुजाहरा वो नहीं किया करते थे। मर गया तो मर गया डिक्लेयर कर देते थे और कहते थे जो मर चुका है इसको हम जिंदा नहीं कर सकते, कोई भी जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा यूनानी अतिब्बाओं से कह दो कि हम कर सकते हैं। वइस्तुखरिजुल मौता बिइज़्नी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से एक मरे हुए नौजवान को भी जिंदा किया। वइज़ कफ़फ़तु बनी इसराइल अन्कुम, बनी इसराइल आप पर हमलावर थे, हमने रोका, नहीं कर सके कुछ भी, वो आपका नुकसान, आपका बाल बेकार नहीं कर सके, जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सके, और हमने जिंदा जावेद आपको उठा लिया। जबकि इस जीतहुम बिल बय्यिनात, आप मौजज़ात लेकर उनके दरमियान पहुंचे हुए, मौजज़ात अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जान के दुश्मन हो गए, क्योंकि आप उनकी हरामकारियों पर तनकीद कर रहे थे, आप उनकी बेईमानियों पर तनकीद कर रहे थे, आप उनको दावत हक दे रहे थे जो उनको हजम नहीं हो रही थी, तो आपके जान के दर पे हो गए थे, हमने आपकी हिफाजत फरमाई। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, उन काफिरों ने कहा था ये तो जादूगरी है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम करके दिखा रहे हैं। एक बड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन मैं एक छोटा सा इशारा कर दूं कि देखिए जादू और मौजज़े में जबरदस्त फर्क होता है, बहुत से फर्क है। एक ही फर्क मैं बताता हूँ। जादू में तब्दीले माहियत नहीं होती, बस निगाहों का धोखा होता है, रस्सियों का से कलर दे के फेंक दिया कि सांप नजर आ रहे हैं, ये होता है। और मौजज़े में तब्दीले माहियत हो जाती है, वाक़अतन वो सांप बन जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी फेंकी, वो
लिटरली वाक़तन हकीकत में सांप बन गया था, निगाहों का धोखा नहीं था। तो ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात थे, किसी मरे हुए को जिंदा करना, परिंदे में जान डालना, किसी अंधे को बीनाई दे देना, ये दिखावा नहीं था, हकीकत में तब्दीलियां हो रही थी। लेकिन इन बेवकूफों और नादानों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में क्या कहा, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो खुला हुआ जादू का मामला है, जादू का मुजाहरा है, जादू है जो हमको दिखा रहे हैं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफिन से मायूस हुए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चाहने वालों और अपने आप पर ईमान लाने वालों के दरमियान पहुंचे। वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन अन आमिनू बी व बिरसूली, बड़े गरीब थे, वो परेशान हाल थे, मजदूर किस्म का तबका था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया। रिवायतों में आता है ज्यादातर या तो धोबी थे या मछली का शिकार करके बेचने वाले, कमजोर वीकर सेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, उन लोगों ने ईमान कबूल किया था। और हुकूमत तो थी इन्हीं यहूदियों की, इसराइलियों की, यही कत्ल करते थे, मारते थे, ऑर्डर देते थे, लिहाजा जीना दोबर कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को बावजूद इसके कि वो बड़े कमजोर थे, निहत्ते थे, हिम्मत दी थी, इस्तिकामत दी थी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े रहे। यहाँ तक कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया तो इधर उधर तितर बितर हो गए, मुंतशिर हो गए, गारों में छुप गए, दूर दराज हिजरत कर गए। वइज़ औहैतु इलल हवारिय्यीन, और आपके तायीद करने वाले, आपके साथी हवारी, कई तर्जुमे किए गए लेकिन मुख्तसर तर्जुमा यही है, आपके ईमान लाने वाले, आपके साथी, उनको हमने इशारा दिया था। औहैतु, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ वही इस्तिलाही मानों में नहीं है बल्कि लुग़वी मानों में है, जिसका मफ़हूम होगा कि हमने गैब से उनके दिल में ये बात डाल दी थी। हम लोग उर्दू में ऐसे मौके पे इल्हाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इल्हाम होना। लिहाजा फरमाया कि हमने उनके दिलों में ये बात डाल दी थी कि तुम मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान रखना, अल्लाह पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम पे। क़ालू आमन्ना वशहद बिअन्नना मुस्लिमून, उन्होंने ये भी कहा था कि हमने ईमान कबूल कर लिया और ईसा गवाह रही है कि मुस्लिम है, ईसाई नहीं कहा था उन्होंने, हम क्रिश्चियन से नहीं कहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने उन्होंने कहा था बिअन्नना मुस्लिमून, हम फरमाबरदार है, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इताअत कर रहे हैं। इस क़ालल हवारिय्यून या ईसा इब्न मरियम हल यस्तती रब्बुका युनज़्ज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, इन आपके साथियों ने कहा था, ईमान वाले साथियों ने कहा था, ए मरियम के फर्जंद ईसा, क्या आपका रब ये कर सकता है कि हमारे लिए आसमान से खाने का खान नाजिल कर दे, माइदतम मिनस समा, जिस खान पर खाने चुने हुए हों, खाने पीने की चीजें हों। अब हमने उसमें उर्दू में दस्तर भी लगा दिया, दस्तर खान कर दिया है, वरना जिस सुफरे पर, जिस कपड़े पर या जिस टेबल पे खाना लगाया जाता है उसको अरबी में माइदा कहते हैं। लिहाजा फरमाया क्या हम पर एक माइदा, हम पर एक खान नाजिल हो सकता है। खान उर्दू में है वाव के साथ है, खा वाव अलिफ नून, वाव गिरा दिए तो खान साहब नाराज हो जाएंगे। मतलब नजाकत है वो लैंग्वेज की, जिनको उर्दू नहीं आती वो लतीफा भी नहीं समझ में आएगा उनको। जो नाम के साथ खान रहता है ना, उसमें वाव नहीं रहता है, खा अलिफ नून, खान। और ये जो खान हम खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दस्तरखान भी जो हम लिखेंगे तो खा वाव अलिफ नून, वाव साइलेंट है, खवान ने बोलना उसको, जैसे खवाब ने बोलते आप खाब बोलते हैं, खवाहिश ने बोलते खाहिश बोलते हैं, हालांकि सब में वाव है, ऐसा ही ये खान है। एक दूसरी बात थी जो ज़हन में आगे तो मैंने अर्ज कर दिया। तो कहा उन लोगों ने, क्यों कहा कि 1 महीने के रोजे रखने का हुक्म हुआ, रिवायतों में आता है। और जो भी मैं बयान करूंगा, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद में और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इख्तिसार के साथ अपनी किताब में बयान किया कि मामला ये हुआ, बड़ी मुखालिफतें चल रही थी ना, और ये तबका बड़ा गरीब था ईमान लाने वालों का, बड़ी मुखालिफतें, बाइकॉट, कमाने नहीं दिया जा रहा है, सब चीजें आप देखते रहते हैं ना किस तरह करते हैं अहले कुफ्र।
یہ ساری چیزوں سے وہ بیچارے گزر رہے تھے تو ان کو حکم ہوا کہ 1 مہینے لگاتار روزے رکھو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انشاءاللہ مدد نازل ہوگی۔ لہذا انہوں نے روزے رکھے اور آخری دنوں میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ایک درخواست پیش کی اور یہ کہا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کھانے پینے کی چیزوں کا خوان نازل کر دے، ساری نعمتیں چنی ہوئی ہوں اس میں، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے استفادہ کریں؟ تو یہ جو مطالبہ کیا نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور ہر اللہ کا رسول جانتا ہے کہ جب امت مطالبہ کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے معجزے کا، اور اس کے جواب میں جب معجزہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد اختیار نہیں رہ جاتا، پھر تو بس اب آپشنل نہیں ہے، اب تو کمپلسری ایمان لانا، ورنہ اللہ تعالیٰ تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قالت اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا مطالبہ کر رہے ہو کہ خوان نازل ہو جائے، کھانے پینے کی چیزیں چنی ہوئی ہو، لگی ہوئی ہو اس پر؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، اے حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ کھا پی بھی لیں، کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں۔ جیسے مکہ مکرمہ کا ماحول ہو گیا تھا کہ صحابہ مجبور ہو گئے تھے کہ چمڑوں کو بھون بھون کر کھائیں، یہی کیفیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، لہذا چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا کھانے پینے کے لیے کچھ مل جائے۔ اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں بھی درخواست کی گئی تھی تو منّا و سلویٰ نازل ہوا، لہذا کوئی بری بات نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں اس میں سے ہم کھائیں، وتطمئن قلوبنا، دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے اپنے رسول کی اتنی تائید فرمائی کہ دیکھو غیب سے خوان نازل ہو گیا۔ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور یہ بھی جان لیں کہ آپ سچے رسول ہیں، کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ وَنَكُنَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر ہم گواہ بن جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے رسول تھے، سارے معجزات اللہ کی جانب سے تھے، خوان بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا، لہذا ہم اس پر گواہ بھی رہیں گے۔ ہم نگیٹیو نہیں ہیں، بڑے پازیٹیو ہیں۔ انداز ان کا بڑا اچھا تھا، انداز مخالفانہ نہیں تھا، منافقانہ بھی نہیں تھا، مومنانہ انداز تھا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا بھولے بھالے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں، چلو دعا کرتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رات بھر قیام اللیل فرمایا، اور قیام کے حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ گریہ طاری ہوا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے آنسو گر گر کے مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ روتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں دعا کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے دربار میں درخواست کرتے ہیں۔ قال عیسی ابن مریم، مریم کے فرزند حضرت عیسیٰ نے کہا اللہم، اے میرے مولا، اے اللہ، ربنا، آپ رب ہے، یوں ہی آپ نعمت نازل فرماتے ہیں، ہماری میزبانی تو صبح شام جاری ہے، ہمارے رب ہے آپ، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے آپ ہمارے لیے ایک خوان نازل فرما دے، کھانے پینے کی چیزیں خاص طور پر نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ ہمارے لیے عید ہو جائے، سیلیبریٹ کرے 30 روزے مکمل ہونے کے بعد۔ جیسے ہمارے پاس عید الفطر ہے، اگر یہ لوگ بھی شریعت کی ناقدری نہ کرتے تو ان کے پاس بھی 1 مہینے کا روزہ ہوتا اور پھر عید الفطر ہوتی، لیکن انہوں نے شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا، شریعت پر عمل ہی نہیں کیا، لہذا نہ ان کے پاس روزے رہ گئے نہ عید رہ گئی۔ لہذا فرمایا، اور عید کو کس سے چینج کر دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے سے، جو تاریخی طور پر ثابت ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش گرمیوں کے زمانے میں ثابت ہے، اور یہ جا کر برف گرتی رہتی ہے، اس زمانے میں کرسمس بناتے ہیں۔ تو خیر ایک دوسری چیز میں عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے رسول جو دیتے ہیں نا، اس کو دانتوں سے تھام لینا، عضوا علیہا بالنواجذ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دانتوں سے تھام لو، کوئی تبدیلی نہ کرو، رد و بدل ہرگز نہ کرو اللہ کے دین میں، تبھی اللہ کی نعمت جاری رہے گی۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا تکون لنا عیدن، عید کہتے ہیں عربی میں
عربی زبان جو ہے بہت لوجک پر مبنی ہے. عید آدھا یعودو کے معنی ہوتے ہیں لوٹ لوٹ کر آنا. تو عید عربی میں کہتے ہیں ہر اس فنکشن کو، خوشی کے موقع کو جو سالانہ طور پر لوٹ کے آتی ہو. لہذا عید الفطر آپ جانتے ہیں کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں. یہاں فرمایا کہ ایک ایسی ہمارے لیے عید ہو جائے جس کو ہم سیلیبریٹ کریں، یعنی اولینا امت کا پہلا حصہ بھی، وآخرینا باقی آگے امت جو آئے گی قیامت تک جو میری امت رہے گی وہ سب سیلیبریٹ کر سکیں. لیکن میں نے عرض کیا نا، گم کر دیا عید کو، ختم کر دیا، نہیں محفوظ رکھا، برباد کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو، روزے کے احکام کو، نماز کے احکام کو، سجدوں کو، رکوع کو، سجود کو. پھر کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اللہ کی ایک نشانی ہو جائے، معجزہ ہو جائے، قیامت تک کے اس کو یاد رکھا جائے گا. وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ بخشش عنایت فرمائے، دسترخوان عنایت فرمائے، کھانے پینے کی چیزیں آپ عنایت فرمائے، کیونکہ آپ بہترین عنایت کرنے والے، رزق دینے والے، سب سے اعلیٰ اور عمدہ رزق دینے والے ہیں. آپ ہی کے دربار میں ہم درخواست کرتے ہیں. قال اللہ انی منزل علیکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں ہمارے لیے. انی منزل علیکم، میں یہ تم پر نازل کر دوں گا. فمن یکفر بعد منکم، کنڈیشنل، بغیر شرط کے نہیں، شرط ہے فرمایا. شرط یہ ہے کہ جو اس کے بعد انکار کر دے گا آپ کی نبوت کا، معجزات کا، آپ کی رسالت کا، آپ کے مقام کا، فإنی أعذبه عذابا، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا، لا أعذبه أحدا من العالمین، نسل انسانی میں نے کسی کو وہ عذاب نہیں دیا تھا، وہ عذاب دوں گا. اب اکثر و بیشتر مفسرین، بلکہ جو حدیث میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں تو یہ ہے کہ نازل ہوا خان. لیکن کچھ مفسرین ایسے بھی گزرے جنہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سرزنش فرمائی، ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو وڈرا ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ چھوڑ. لیکن اس روایت میں جس کو میں بھی پیش کر رہا ہوں، جس کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، اکابر مفسرین نے بیان کیا، اور بعض کے ترجمے اویلیبل ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ابن کثیر کا ترجمہ ملتا ہے، گھر میں بھی رکھیے، پڑھیے اور اس میں دیکھیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور اس میں کچھ چیزوں کا بھی تذکرہ ہے، وہ چیزیں لازمی بات اتنی اہم نہیں ہے، اصل جو واقعہ ہے اس پر ہمارا ذہن رہنا چاہیے. اس میں روٹی کا ذکر ہے، مچھلی کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، واللہ اعلم کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. چونکہ کوئی صحیح روایت میں یہ لسٹ نہیں آتی ہے، اور بھی چیزوں کا تذکرہ، سرکے کا ذکر ہے بعض روایتوں میں. تو یہ کچھ بھی نازل کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں رہی ہوں گی. جب نازل ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کھاؤ. تم لوگوں نے کہا تھا نا، ڈر گئے، کہا کہ اے ابن مریم ہم کیسے ہمت کریں، اے اللہ کے نبی ہم کیسے ہمت کریں، ہم لوگ تو گناہ گار ہیں، آپ آغاز فرمائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اپنے نفس کے لیے دعا ہی نہیں کی تھی، تم نے ڈیوائن کیا تھا، تمہارے لیے ریکمینڈ کیا تھا میں، اب کیوں ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں، ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم کھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ مولا کیسے ہوگا، یہ لوگ ڈر رہے ہیں کھانے سے. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا، حضرت جبرائیل نے یہ کہا کہ آپ اعلان کریے کہ جتنے مستحقین، غریب، غربا، یتیم، بدحال، خستہ حال، جن کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، وہ آئیں اور پہلے وہ آغاز کریں. لہذا ایسے غریبوں کو، یتیموں کو، جو بھوکے تھے، پرسان حال کوئی نہیں تھا، ان سے آغاز کروایا گیا. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے پھر لوگوں کی ہمت ہوئی. تو یہ حواری حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اطراف و اکناف رہتے تھے، وہ بھی ہمت کر کے کھانے کے بعد، روایت میں آتا ہے 1300 لوگوں نے کھانا کھایا. 1300 لوگوں نے وہ روٹی استعمال کی، وہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی تھی وہ سب استعمال کر لیے. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہوا یہ
کہ حکم یہ تھا کہ یہی کھانا نہ اٹھا کے گھر لے جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ حرکت نہ کرنا. خاص طور پر حکم تھا کہ اٹھا کے لے جانے کی کوشش نہ کرنا، چرانا نہیں. اب کچھ لوگوں کو نیت خراب ہوئی، انہوں نے چرانا شروع کیا اور اس کو چھپانا شروع کیا اور گھر لے جانے کی کوشش کی. جب بھی جو چیز یاد رکھیے، کسی مسجد میں، کسی محفل میں، کسی دعوت میں کھانے کے لیے عام کی جاتی ہے تو وہیں کھانے کی اجازت سمجھی جائے گی. پولیتھین میں باندھ کے نہیں لے جانا جائز نہیں، آپ فتوا لے لیجیے. ہاں میزبان اجازت دے یہ لے جائیے، یہ آپ کا ٹفن ہے، آپ لے جا سکتے، اگر اس کی اجازت ہے تب لے جانا چاہیے. عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں سے کہ اس طرح دعوتوں میں وہ بٹورنے لگتے ہیں اور پھر بیچارہ میزبان شرمندہ ہو جاتا ہے کیونکہ آخر میں کھانا نہیں بچتا. یہ تو برکتیں نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بھی بات یاد رکھیے، تعلق نہیں ہے اس سے، لیکن میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے حیدرآباد میں جو ایک غلط کلچر ہے نا کہ مجھے بلایا تو میں اپنے 4-5 ساتھیوں اور حاشیہ بردار کو لے کے نہیں جا سکتا. اجازت نہیں، جائز نہیں، جائز نہیں. میں خود جا سکتا ہوں، الا یہ کہ مفتی حضرات نے لکھا کہ آپ میزبان سے اجازت لے کے میں ایک اور آدمی کو لا سکتا ہوں، میں 2 آدمی کو لا سکتا ہوں، گنجائش ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ہے، تب ٹھیک ہے. ہاں 20 کو لے کے پہنچتے، 25 کو لے کے پہنچتے، اور اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کھانا کم پڑ جاتا ہے، مصیبتیں ہوتی ہے، معلوم ہوا ہوٹل سے ہنڈی منگاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو سارے مسائل اس لیے ہے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل نہیں کرتے. لہذا ان کو خان گھر لے جانے کی اجازت نہیں تھی، ایک ٹکڑا بھی اٹھا کے نہ لے جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا یہ بددیانتی ہوگی، خیانت ہوگی کہ یہاں پہ یہ استعمال کریں. لیکن لوگوں نے چوری کی اور چھپا کے وہ گھر لے گئے. بس گھر ان کا لے جانا تھا کہ دھیرے دھیرے بادلوں میں جا کر وہ خان غائب ہو گیا. بادلوں ہی کے ذریعے سے آیا تھا، بادلوں کے ذریعے سے آسمان پر اڑ گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ضرور کسی نے ڈنڈی ماری، کچھ نہ کچھ ہوا ہے. بس دیکھتے ہیں، کہا اگر یہ بے ایمانی نہ ہوتی تو قیامت تک یہ خان رہتا اور لوگ اس سے کھاتے رہتے، لیکن ہو گئی بے ایمانی، اب کچھ نہیں کیا جا سکتا. دیکھتے ہیں کیا ہوا. چنانچہ کہتے ہیں 2-3 دن بعد کچھ خنزیر آئے جو کوڑا کرکٹ گندگی کھا رہے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھ کر ہونے لگے اور منہ چھپانے لگے. جب تحقیق کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وہ ہے جو خان کی چوری کر کے لے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ کبھی بندر بنائے گئے، کبھی خنزیر بنائے گئے. بندر تو شکار کے وقت بنائے گئے تھے، مچھلی کا شکار جو انہوں نے سیٹرڈے کیا تھا، اور خنزیر بنا دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خان میں جب انہوں نے بددیانتی کی. اور پھر اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ 3 دن کے بعد دھیرے دھیرے وہ ختم ہو گئے، مر گئے. قال اللہ انی منزل علیکم ومن یکفر بعد منکم، فرمایا کہ دیکھو میں نازل تو کر رہا ہوں، لیکن جو اس کے بعد سے انکار کرے گا، کفر کرے گا، بے حرمتی کرے گا، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا جو عذاب میں نے بندوں میں سے کسی کو، نسل انسانی میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. نہ پچھلی تاریخ میں کبھی خنزیر بنائے گئے تھے اور نہ قیامت تک کب خنزیر بنائے جائیں گے. ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اس وقت کو بھی یاد کر لو جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے مریم کے فرزند عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے اتخذونی و امی الہین، مجھے اور میری ماں کو 2 خدا اور بنا لو اللہ سے ہٹ کر، اللہ کے ساتھ ساتھ 3 خداؤں کا مسئلہ، ٹرینیٹی کا مسئلہ. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ آپ کی ذات بلند و برتر ہے، بے عیب ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھے جرأت ہی نہیں، مجھے حق ہی نہیں، میرے لیے سزاوار ہی نہیں کہ میں وہ کہوں جس کی آپ نے اجازت نہ دی. میں کہہ نہیں سکتا، میں وہی کہتا تھا جو آپ بولتے تھے، جو آپ حکم دیتے تھے. ان کنت قلت فقد علمت، اگر میں یہ کہا ہوتا آپ سے زیادہ واقف کون ہوتا، آپ بخوبی واقف ہوتے، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، بولنا تو بولنا، دل میں جو میرے چھپا ہوا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، اور آپ نے جو فیصلے فرمائے ہیں اور آپ کی جو قدرت ہے اور آپ کا جو علم ہے اس سے میں واقف نہیں. ولا اعلم ما فی نفسی،
آپ کا جو علم ہے اس علم سے میں واقف نہیں، میرا جو علم ہے ظاہر اور باطن اس سب سے آپ واقف۔ انک انت علام الغیوب، پھر فرمایا آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں، کوئی غیب کی چیز آپ پر پوشیدہ نہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا مجھے آپ نے حکم دیا تھا۔ وہ کیا حکم تھا؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم، میں نے ان سے نہیں کہا تھا مگر وہی جو آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں بھی اس کا بندہ ہوں تم بھی اس کے بندے ہو، میں بندہ ہوں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ بیٹا ہونے سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اس بحث سے تم لوگوں نے ایجاد کر لی۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے بیچ تھا کوشش کرتا رہا کہ اسی دین پر ڈگر پر رہے۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو اس اٹھا لینے کے بعد آپ ہی نگہبان ہیں، میں نہیں جانتا ہوں انہوں نے کیا کیا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہر چیز پر نگہبان ہے، گواہ ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اب توفی تنی میں تھوڑا سا کچھ لوگوں نے مسئلہ کیا، پنجابیوں کو عربی تو نہیں آتی تھی اور پولیس میں ملازمت کرتے تھے تو انہوں نے اپنے منمانی ترجمے کرنے لگے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر کوئی بیوقوف یہ بھی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف اور پوری امت کے جمہور امت کے اتفاق کے خلاف اگر کوئی شخص یہ بھی کہتا ہے کہ آپ توفی تنی سے مراد وفات ہے، ٹھیک ہے تو مان بھی لے، اگر تو مان بھی لے بفرض محال تب بھی تو رسول نہیں، یہ تو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، وفات ہوئی، وہ ایک دوسری بات، تو رسول نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں تم گورنمنٹ کے کانسٹیبل تھے، ہم جانتے ہیں تم کو تنخواہ ملتی تھی تاکہ تم رسالت کا نبوت کا دعویٰ کرو، ہم جانتے ہیں کہ تمہارے کلام میں تمہاری گفتگو میں غلاظت بھری ہوئی ہے، تم نے وہ باتیں کی جو عوام الناس میں بیان کرنے کے قابل نہیں، کتابیں چھپاتے ہو، لیکن کچھ لائبریریز ایسی ہیں جس میں ان کی کتابیں موجود ہیں اور ان کی جو بکواس اور گندگی پلیت قسم کی باتیں وہ سب محفوظ ہے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی نہیں ہوئی وہ مسلمانوں پہ چھوڑ دو، آپ کا اپنا دین ہے، آپ کا اپنا مذہب ہے، اسلام سے آپ کا تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو رسول نہیں مانتی، کلیئر ہے بحث، بلا وجہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی اگر آپ سے الجھے تو آپ یہ کہیے کہ بھائی وفات ہوئی نہیں ہوئی، وہ علماء سمجھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں، اور اتنے بے وقوف ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ پہلی سیڑھی، دوسرا دعویٰ میں مسیح موعود ہوں، جب مر گئے تو پھر موعود کہاں سے، دوبارہ آنے والے، موعود کے معنی جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا۔ لاجک دیکھیے، ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں مسیح موعود، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی دوبارہ آمد کا اللہ کے رسول نے وعدہ کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے حدیث کی بنیاد پر، اور وہ حدیث بہت تفصیلی ہے، اس تفصیل میں جانا اس وقت ذرا مشکل ہے۔ اب کوئی حدیث پہ ایمان رکھتا ہے وہ مسیح موعود کہے، جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تو موعود کا رہ گیا، وہ تو مردود ہی رہ گیا ہے نا، وہ تو اپنا خود ساختہ ہے، اپنا دین بنا رہا ہے، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اتنے فتنے ہیں جو عجمیوں میں پیدا ہوتے ہیں، عربوں میں نہیں، کلیئر ہے ان کے پاس، قرآن پاک کلیئر ہے، عربی زبان ارشادات، عجمیوں میں کیونکہ قرآن پاک کو سمجھتے نہیں، حدیث کو سمجھتے نہیں، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، ہر ہفتے ایک نبی و رسول ظاہر ہو رہا ہے، کبھی پنجاب میں، کبھی بہار میں، کبھی اورنگ آباد میں۔ اب جب سب ہو رہے ہیں تو لازمی بات ہے، تیماپور میں بھی ہوئے ایک صاحب، اس سے پہلے بھی میں سنا چکا ہوں کہ ان کو پکڑ لیا، مکہ مسجد میں دعویٰ کیا انہوں نے آ کے، بہت پہلے کی بات ہے، 50 سال بلکہ اب تو 60-70 سال پہلے، تو زمانے کے لوگ سناتے تھے کہ مکہ مسجد میں دعویٰ کر دیا جمعہ کے بعد، میں نبی ہوں، پکڑ لیا لوگوں نے، نبی ہے تو وہی بتاؤ، تو کہا وہی تو آئی میرے پر، یا نبی تیماپور میں رہی ہوں، کہا ایسے ایسے لوگ بیچارے۔ مولانا عاقل صاحب مرحوم ایک بڑا اچھا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک صاحب پاگل خانے کے دورے پر گئے، تو ایک صاحب کرسی پہ بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں،
کہا یہ صاحب کون ہے؟ بات تو اچھی کر رہے. کہا یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے, علاج کے لیے پاگل خانے میں لایا گیا. تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک صاحب ٹیبل پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جھوٹا ہے. بولے یہ کون ہے؟ بولے یہ اپنے آپ کو اللہ میاں سمجھتا ہے. اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہا میں اس کو بھیجا ہی نہیں, یہ جھوٹا ہے, اس کو بھی علاج کے لیے لائے. یہ سب اس لیے ہے کہ امت مسلمہ دو چیزوں کی وجہ سے, ایک تو یہ کہ ہم عربی سے ناواقف ہو گئے, اصلی اوریجنل کلام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے ہونا, یہ گمراہیاں نہیں پیدا ہوتی. اور گناہ آ جائیں گے جیسے عربوں میں آئی بہت ساری چیزیں, اسراف کرنا, بے حیائی کرنا, اور پیسوں کے دل دادا ہو کے پوری دنیا میں پھرنا, جو بھی عیوب ہے. لیکن عقیدے کی یہ گمراہیاں ان میں نہیں آتی. سیدھا سیدھا اللہ کی وحدانیت, رسول کی صداقت, قصہ ختم. ایک دو یہ ہماری عدمیت ہے. دوسرے یہ کہ امت کا جسم اتنا کمزور ہو گیا کہ کمزوری میں آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے, ہر مرض کا اٹیک ہوتا ہے. نزلہ بھی جلدی ہوتا ہے, کھانسی بھی جلدی ہوتی ہے, بخار بھی جلدی آتا ہے, بدہضمی بھی جلدی ہوتی ہے. جسم کمزور, پوری امت کمزور ہو گئی اس وقت. اس امت کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, طاقتور ہونے کی ضرورت ہے, پھر یہ گندے فتنے نہیں پیدا ہوں گے. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے شہر کی ایسی مسجدوں میں, جو مسجدیں الحمدللہ مرکز بنی ہوئی ہیں, جو مسجدیں بہت اہم ہیں, وہاں پہ یہ فتنے پرور آ جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ایک کا نوجوان بھی معلوم ان کے ساتھ چلے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ جب تک ان کے درمیان تھا میں دیکھتا رہا, نگرانی کرتا رہا. جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو پھر لازمی بات ہے اللہ آپ ہی ان کے نگہبان ہیں, آپ ہر چیز سے واقف ہیں. لہذا ان تعذبوا فإنهم عبادک, آیت کا یہ جز ایسا معجزانہ ہے جس کی تشریح ممکن نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا عربی کا عنصر ہی الگ ہے. وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور اگر آپ اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں تو آپ کی مخلوق ہے, آپ کے بندے, اور اگر آپ ان کو معاف کرتے ہیں, مغفرت فرماتے ہیں, تو بے شک آپ غلبے والے, حکمت والے ہیں. کیا فرمایا کہ ان تعذبهم فإنهم عبادک, کتنے اس میں معنی نکل رہے ہیں, ایک شاخ معنوں کی. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر آپ ان کو عذاب کا شکار کرتے ہیں, ان پر پھٹکار ہوتی ہے, عذاب ہوتا ہے, تو یہ کوئی اور تھوڑی مجبور آپ کی مخلوق ہے, جو چاہے آپ کریں. آپ قادر مطلق ہے, آپ رب العالمین ہیں, احکم الحاکمین ہیں, یہ مجبور ہے آپ کے فیصلوں کو قبول کرنے پہ, آپ کی مخلوق ہے, آپ کے بندے. لیکن دوسری طرف ایک عجیب و غریب بات یہ کہ اس میں رحم کی بھیک بھی مانگ لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اسلوب ایسا ہے کہ ایک رحم کی درخواست بھی چھپی ہوئی. دیکھیے اگر مثلا کوئی ٹیچر ہے اور انہوں نے کسی اسٹوڈنٹ کی شکایت کی, لڑکے کی, لڑکی کی, بہت بدماشی کر رہے ہیں, اور یہ نگیٹو چل رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, ہوم ورک نہیں کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, شرارت کر رہے ہیں, اور والد کو جلال میں آتا ہوا, پیرنٹس کو غصے میں آتا ہوا دیکھے تو بولے لیکن جو بھی کرنا بچہ تو آپ کا ہی ہے نا صاحب, بچہ تو آپ کا ہی ہے, تو تھوڑی گردن موڑ کے آپ مار دیں گے, آپ کا بچہ ہے. یہ لہجہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. مولا جیسے بھی ہو, بندے تو آپ کے ہیں نا, آپ نے پیدا فرمایا. رحم آپ فرمانا چاہیں تو زیادہ اچھا ہے, کرم فرمانا چاہیں زیادہ اچھا ہے. تیسری چیز یہ کہ تیسری خوبی اس جملے کے جز میں, آیت کے جز میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ذمہ داری نہیں لی, آپ کے بندے ہیں, آپ سزا دیجئے, آپ کے بندے ہیں, آپ ان کو جزا دیجئے, یہ آپ کا معاملہ, میں ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں, میں مجبور ہوں, میرے حد ختم ہو گئی ہے, میں ہوں اگرچہ اللہ کا رسول, لیکن میں سفارش کر کے ذمہ داری اپنے کندھوں پہ نہیں لے رہا ہوں کہ ان کو آپ معاف فرما دیں. یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء ہو گئی, ہم لوگ دراصل سفر میں تھے اور خیمے میں ایک جگہ نماز کے لیے طے کی گئی تھی, وہاں نماز عشاء ہو گئی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹینٹ میں, اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. دھیرے دھیرے لوگ وہاں سے چھٹ گئے, چلے گئے اپنے اپنے خیموں میں, وہ جگہ خالی ہو گئی, نماز گاہ, مصلی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, رات کا وقت تھا,
تو مجھے بے چینی ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز گاہ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں. میں بھی پہنچ گیا تو دیکھا اللہ کے رسول نے پھر رکعت باندھ لی. کہتے ہیں میں نے بھی رکعت باندھ لی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا. آپ نے اشارہ فرمایا ادھر آؤ. جب دو ہی آدمی ہوتے ہیں تو مقتدی امام کے رائٹ پہ رہے گا, لہذا اشارہ فرمایا ادھر آؤ, میں آ گیا. کچھ ہی دیر بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے اور پھر ہم لوگوں نے پیچھے ہٹ کے سب کی شکل اختیار کر لی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے تلاوت کر رہے تھے, کان لگا کے ہم لوگوں نے سنا. تو آپ پڑھ رہے تھے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, بہت دیر تک پڑھتے ہوئے پھر رکوع میں چلے گئے, پھر سجدہ کیا آپ نے, پھر دونوں سجدوں کے بعد دوبارہ قیام فرمایا, پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد یہی شروع کر دیا. یہی آئے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اور طویل نماز ہو گئی, یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ وقت فجر ہو گیا اور پھر آپ نے تہجد اپنی ختم کر لی, سلام پھیر لیا, پھر فجر کی جماعت ہوئی. تو میں نے, حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ ایک ہی آیت کا ورد ہوتا رہا, ذرا سبب تو پوچھے اللہ کے رسول سے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میری ہمت تو نہیں, میں تو نہیں پوچھ سکتا. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے اپنی ہمت جمع کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے رسول رات ایک عجیب بات مشاہدے میں آئی. فرمایا وہ کیا؟ کہا ایک ہی آیت میں آپ کی رات بیت گئی. کہا آیت نہیں تھی, آیت نہیں تھی, میں گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا اور میں رو رہا تھا. جبرائیل امین آئے اور کہا رحمان بھی پوچھ رہا ہے مایوسی کا یا رسول اللہ, کس بات پہ آپ رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ذمہ داری لینے سے ذرا بچ گئے. میں نے عرض کیا نبی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کاندھوں پہ ذمہ داری نہیں لی کہ میں ان کی سفارش کر رہا ہوں, بچانا چاہتا ہوں, نہیں. کہا اللہ آپ کے بندے, آپ جو چاہے وہ معاملہ فرمائیں. کہا لیکن اللہ میری امت کا کیا ہوگا, میری امت کا کیا ہوگا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے سے معذرت نہیں کی. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عنایت فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا مجھے خوشخبری دی گئی کہ مجھے شفاعت کبریٰ دی جائے گی قیامت کے دن, مجھے شفاعت کبریٰ دی جائے گی. یہ آیت خبر بھی ہے, اطلاع بھی ہے, انفارمیشن بھی ہے, دعا بھی ہے. یہ آیت یہ کتنے اسرار ہیں جو کھول کے میرے اور آپ کے سامنے رکھ دیتی ہے. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم, اور اللہ اگر آپ ان کی مغفرت فرماتے ہیں فإنك أنت العزیز, غلبے والے, عزت والے. عزت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ اردو میں تو ذرا آنرز کو کہتے ہیں, ریسپیکٹ کو کہتے ہیں. عربی میں عزت کہتے ہیں کہ ایسی سچویشن, ایسی حالت کہ کوئی اس پہ ہاتھ نہ ڈال سکے, کوئی مجال نہیں کہ زبان کھول سکے, وہ مقام, اس کو العزہ کہتے ہیں. اسی لیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا العزیز, آپ غلبے والے ہیں, آپ قابو والے ہیں, آپ کنٹرول والے ہیں. اگر آپ معاف کریں گے تو مجبوری کی وجہ سے نہیں کریں گے, اللہ اگر آپ مغفرت کریں گے تو دباؤ میں نہیں کریں گے. آپ غلبے والے, آپ حکومت والے, احکم الحاکمین. آپ معاف بھی کریں گے تو قدرت کے ساتھ کریں گے, غلبے کے ساتھ کریں گے, اور آپ معاف بھی کریں گے تو شان حاکمانہ حق کے ساتھ کریں گے. حکیم, اور ہر ایک کو آپ معاف نہیں کرنے والے. حکمت ہے آپ کے پاس, لاجک ہے, جس کو معاف کرنا چاہیے, کون سا ظرف کس چیز کے قابل ہے, اس حکمت کے ساتھ آپ کے فیصلے ہوں گے. فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم, یہ وہ دن ہوگا جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی بچا لے گی, نفع بخش ہوگی. سچ بولنے کی وجہ سے ان کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ حل فرما دے گا. جو پیترے بدلنے کی کوشش کرے گا, غلط بیانی کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کے منہ کو مہر لگا دو, ہاتھوں کو بولنے دو, پیروں کو بولنے دو. جو زمین پہ گناہ کیا وہ زمین بولے گی, جس آسمان کے نیچے گناہ کیا وہ آسمان بولے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا, ایسے بندوں کے لیے باغات ہوں گے, جنتیں ہوں گی جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی, اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم,
اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہے، ذالک الفوز العظیم، عظیم الشان کامیابی یہ ہے، یہ مل گئی کامیابی تو پھر کوئی ناکامی نہیں ہے، اور کسی ناکامی کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ کامیابی مل رہی ہے اس مالک الملک کے پاس، جو مالک الملک زمین و آسمان اور ان کے درمیان اور ان کے بیچ میں اور اس کے نیچے جو کچھ ہے سب کا مالک ہے، اور بلا شرکت غیر کسی کی شراکت نہیں، کوئی اس میں شیئر نہیں، پارٹنر نہیں، اس کی حقیقی ملکیت ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وعلیٰ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کی قدرت، معاف کرنے پر قدرت، سزا دینے پر، عذاب دینے پر قدرت، حالات بدل دینے پر قدرت، خیر کو شر سے، شر کو خیر سے بدل دینے پر قدرت، ہر چیز کی وہ قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت کا یقین رکھو، اس کی عزت کا یقین رکھو، اس کے غلبے کا یقین رکھو، اور اس نے جو اپنے رسول کے ذریعے سے دین دیا اس دین پر رہو، دین کا نقشہ بدلنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ حشر وہی ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے والوں کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے کو محفوظ رکھے۔ یہ آخر وہ صورت ہے جو کامل کمپلیٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اخیر میں نازل ہوئی، اس کے بعد اکا دکا آیتیں نازل ہوئی، لیکن پوری صورت مجموعی طور پر کمپلیٹ صورت یہ آخری صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے استفادے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔